بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کے شروع میں ہی مجھے اپنے شوہر میں کچھ عجیب سا نظر آنے لگا تھا۔ وہ صبح شام اسی طرح پڑے رہتے تھے۔ میں نماز پڑھنے کا کہتی تو ناراض ہو جاتے، کہتے کہ اگر نماز پڑھنا فرض ہے تو پھر 4 شادیاں کرنا بھی جائز ہے، تم کہو تو میں 4 شادیاں بھی کر لیتا ہوں۔ اب کوئی بھی عورت یہ بات کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے علاوہ کسی کو دیکھے بھی؟ میں تو چپ ہو جاتی تھی، لیکن میرے دل کو بہت تکلیف پہنچتی تھی۔ ابا نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ تمہارا شوہر دین کا علم بردار ہے، وہ تو اتنا زیادہ مذہبی ہے کہ مجھے اس کے سامنے اپنا آپ بھی کم لگتا ہے۔ تم اس کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے راستے پر چلنا۔ میں تو ابا کی یہی باتیں سن سن کر اپنے شوہر سے متاثر تھی، لیکن وہ تو جب بھی بات کرتے کسی نہ کسی فلمی گیت کا حوالہ دیتے، اور حوالہ بھی ایسا کہ میرے پاس بات کرنے ہوتا تھا۔ میں نے اتنی ماڈرن ہونے کے باوجود بھی زیادہ فلمیں نہیں دیکھ رکھی تھیں، لیکن میرے شوہر تھے جن کو ہر بھارتی فلم کا پتہ تھا۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران اس لیے بھی ہوتی تھی کہ ان کے چہرے پر سنت نبوی تھی، کافی لمبی داڑھی بھی تھی ان کی، اور اچھی خاصی نیک شہرت تھی۔ اس کے باوجود نہ ہی وہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو انہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، نہ ہی مجھے روزہ رکھنے کی تلقین کی، بلکہ الٹا میری باتوں پر بڑا ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ شوہر کی ایک اور عجیب بات تو یہ تھی کہ وہ مجھ سے کوئی بات نہ کرتے، نہ میرے قریب آتے، جبکہ ان کی باتیں اور ان کی گفتگو کسی اور ہی طرز کی ہوتی تھی۔ میں ان کو اکثر دیکھ کر پوچھتی کہ آپ کس بات کے مولوی ہیں؟ آپ میں تو اسلام کی روح تک نہیں، روح تو چھوڑیے، آپ کی زبان پر بھی اللہ کا نام نہیں آتا۔ کہتے کہ تم ان باتوں کو چھوڑ دیا کرو، نظر انداز کرو۔ اگر میں گنہگار ہوتا تو اللہ مجھے حج کے لیے کیوں بلاتا؟ چھوٹی عید کے بعد انہوں نے جب مجھے یہ خبر سنائی تو میرے تو پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی۔ کیا مطلب؟ کیا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں؟ محترمہ، صرف میں نہیں بلکہ میرے ساتھ آپ بھی جا رہی ہیں۔ میرے شوہر نے یہ کہہ کر نہ صرف میرے گلے شکوے دور کر دیے بلکہ مجھے بہت زیادہ حیران بھی کر دیا تھا۔ میں نے یہ بات جا کر اپنے ابا کو بتائی۔ ابا کی تو مارے حیرت کی آنکھیں پھیل گئیں۔ بولے، بیٹی، تمہارا شوہر واقعی کوئی نیک اور پہنچا ہوا بزرگ ہے، ورنہ تم دیکھو ساری عمر ہو گئی مجھے حج اور عمرے کی چاہ میں، لیکن آج تک میں یہ کام نہیں کر سکا۔ ضرور تمہارا شوہر بہت زیادہ روحانی طاقتوں کا مالک ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا بیٹی تو اسے حج کے لیے کیسے خدا اپنے گھر بلاتا؟ ضرور وہ ایک خاص انسان ہے، تم اس کی قدر کیا کرو اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہیں معیب جیسا شوہر ملا۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم شاید کبھی اللہ کے گھر کا دیدار نہ کر پاتی۔ ابا نے تو مجھے میرے شوہر کا بہت زیادہ شکر گزار بنا دیا تھا، لیکن میرے لیے زندگی کافی زیادہ عجیب ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کیا مجھے واقعی حج پر لے کر جائیں گے؟ کہنے لگے، کیا میں تمہیں کوئی مسخرہ لگتا ہوں؟ میں تمہیں حج پر بھی لے کر جاؤں گا اور آدھی دنیا بھی گھماؤں گا۔ ابھی تم جانتی نہیں ہو کہ تمہارا شوہر تم سے کس قدر محبت بھی کرتا ہے اور تمہارے لیے چاند تارے توڑ لانے کا بھی سوچتا ہے۔ وہ تو تم عورتیں ناشکری ہوتی ہو جو اپنے شوہر کی چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے سر پر سوار کر لیتی ہو۔ مجھے اپنے شوہر کی باتوں سے احساس ندامت بھی ہوا۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میں نے کوئی غلط بات کر دی ہو، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اب میں اپنے شوہر کی ہر بات ماننے لگی تھی۔ لیکن ساتھ چلو، میں نے حج کے لیے تمہارا پاسپورٹ بنوانا ہے اور پاسپورٹ کے لیے تصویریں بنوانا لازمی ہے۔ میں ان کے ساتھ فوٹو اسٹوڈیو چلی گئی۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم دوپٹہ تھوڑا سائڈ پر کر لو، اس طرح سے شناخت نہیں ہو پاتی۔ مجھے حیرت اور پریشانی اس لیے بھی ہوئی تھی کیونکہ حج پر جانا ایک نیک کام تھا، جبکہ میرے شوہر نے تو مجھے سر سے دوپٹہ ہٹانے کو یوں کہا تھا جیسے میں کسی ماڈلنگ شو میں جا رہی ہوں اور میں نے اپنے بالوں کی نمائش کرنی ہو۔ لیکن پھر مجھے پچھلی باتیں یاد آ گئیں تو میں خاموش ہو گئی کہ خواہ کہیں میں ان کی کوئی نافرمانی نہ کر دوں۔ میرا پاسپورٹ وغیرہ بھی بن گیا تھا، سارے کاغذات بھی تیار ہو گئے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی۔ کہنے لگے کہ اب تمہیں میری ہر بات ماننا ہوگی۔ اگر تم نے کوئی بھی ایسی الٹی سیدھی بات کی
تو میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا۔ مجھے تو یہ بات بڑی ہی خطرناک لگی۔ میں نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مجھے زندگی سے کیسے نکالیں گے؟ کہنے لگے کہ مجھے سخت اسلامی عورتیں پسند ہیں، حج کے دوران اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی تو میں تمہیں 3 لفظ کہہ کر فارغ کر دوں گا۔ ان کی سخت طبیعت کا مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا، اس لیے میں نے حج کی تکبیرات یاد کرنا شروع کر دیں۔ میں خاص اپنے ابا کے گھر بھی گئی۔ میں نے چپکے سے یہ بات اماں کو بھی بتائی کہ میرے شوہر نے ایسے کہا ہے۔ اماں کہنے لگیں کہ بیٹی، اس نے تمہیں شاید اس لیے کہا ہو تاکہ تم حج کی تکبیرات اور حج کی سارے لوازمات کو سمجھو، وہاں پر کوئی غلطی نہ کرو، ورنہ جو شوہر تمہیں اتنا پیسہ لگا کر حج پر لے کر جا رہا ہے وہ کیوں تمہارے بارے میں ایسی بات کرے گا کہ تمہیں زندگی سے نکال دوں گا؟ یقیناً وہ تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے۔ اماں کی بات سننے کے باوجود بھی میرے دل میں عجیب سا ڈر تھا۔ پھر میں نے حج کی تکبیرات کو بہت اچھے سے یاد کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مجھے ایک ایک چیز یاد ہو گئی۔ اب تو میں بس اللہ کے گھر کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ میرے دل میں اللہ کے گھر کی ہزاروں تصویریں اور تصورات موجود تھے۔ میں نے بہت بار دعا بھی کی تھی کہ مجھے اللہ حج کے لیے بلا لے۔ پھر مقررہ دن پر ہم لوگ اپنے گھر سے ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑے۔ میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ تم گاڑی میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہ کرنا اور نہ ہی کسی کو یہ بتانا کہ تم حج کرنے جا رہی ہو سوائے اپنے گھر والوں کے۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ہم لوگ ایئرپورٹ پہنچے۔ مجھے عجیب سا لگ رہا تھا۔ میرا شوہر مجھے باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے کسی چیز پر دھیان نہیں دیا۔ ہمارا سفر کیسے کٹا میں نہیں جانتی، لیکن ہمارے ساتھ کوئی بھی اور حاجی نہیں تھا جو کہ ہم سے بات چیت کرتا یا جس سے میں حج کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتی۔ اب میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی کہ اگر وہاں جا کر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں کیا کروں گی؟ میرا کیا بنے گا؟ خیر میں نے اور کچھ نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ میرا شوہر بھی کسی قسم کی تکبیرات یاد نہیں کر رہا تھا۔ تو میں یہی سوچنے لگی کہ اگر میرے شوہر کو کچھ نہیں معلوم تو وہ مجھ سے کیا سنے گا؟ انہیں تو نماز پڑھنے کا بھی شاید نہیں پتہ ہوگا، کیونکہ میں نے آج تک انہیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ خیر مزید بات چیت کرنے سے میں نے گریز کیا، لیکن ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی مجھے ایک عجیب سی نفرت اپنے شوہر کی آنکھوں میں نظر آئی۔ وہاں سے اتر کر وہ ایک ٹیکسی کی طرف بڑھے۔ مجھے اپنے ساتھ آنے کا بھی نہیں کہا۔ میں ان کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ ایک جگہ اترے۔ یہ سمندر کا کنارہ تھا۔ میں نے دیکھا یہاں سخت گرمی تھی، آس پاس کالے کالے لوگ گھوم پھر رہے تھے۔ میں جیسے ہی کار سے اتری میرے شوہر نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، میں ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دے۔ یہ لفظ تو میرے حواسوں پر بجلی بن کر گرے۔ میں رونے لگی۔ دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو یہیں پر ختم کر ڈالوں۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں اپنے شوہر کے پاؤں میں گر گئی۔ خدا کے لیے آپ ایسا تو مت بولیں۔ میں نے کیا کر دیا؟ کیا گستاخی ہو گئی مجھ سے جو آپ مجھے اپنی زندگی سے ہی نکال رہے ہیں؟ میں نے تو کبھی آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کی۔ میری بات سن کر میرے شوہر نے نفرت سے مجھے ٹھوکر ماری اور بولے، میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کا پابند نہیں ہوں۔ میں نے جو کرنا تھا میں نے کر لیا۔ میرا سفر یہیں تک تھا۔ اللہ تم پر آسانیاں کرے۔ میں ان کی منافقت دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہیں ریت پر بیٹھ کر اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ پر یہ تو پردیس تھا، کسی نے بھی میری طرف توجہ نہیں کی کہ میں رو رہی ہوں یا ہنس رہی ہوں۔ اتنے میں ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ اس میں سے ایک عورت اتری۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ اس نے بڑے ہی چمک دھمک والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے اپنا ہاتھ دیا، بولی، اٹھو، یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تم اتنی خوبصورت ہو، تمہاری جگہ ریت پر نہیں مخمل پر ہے۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی، لیکن میں کیا کرتی؟ میں نے کہا، میرا شوہر مجھے طلاق دے کر چلا گیا ہے۔ تمہارا شوہر؟ اس نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ بلا شبہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ اس لڑکی نے مجھے کہا تو میرے دل کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا کہ چلو کوئی تو ہے جو میری بات سننے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ میں چپ ہو گئی۔ تم میرے ساتھ چلو، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، یہاں کا قانون بہت سخت ہے۔ تمہارا شوہر تمہیں اس طرح چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میں تمہیں واپس اس کے پاس لے کر جاؤں گی۔ تم دیکھ لینا، وہ تمہیں یہاں سے لے کر تمہارے ماں باپ کے گھر لازمی جائے گا۔
इस तरह वो तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। आखिर को तुम्हारे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, कुछ तो होगा ना जिस जा सको। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। हाँ, फ़िक्र की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कहकर उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला। मैं चारों नाचार उसकी गाड़ी में बैठ गई। अब परदेस था, मैं और कर भी क्या सकती थी। मेरे बस में कुछ नहीं था। मेरी खामोशी देखकर वो औरत बोली, अच्छा तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगी। मैं तुम्हारे शौहर को जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि उसने तुम्हें तलाक क्यों दी है। गलती तुम्हारी भी है और तुम्हारे बाप की भी, इसमें सारा कसूर उसी का नहीं। मैं उसकी बात सुनकर चौकन्नी हो गई थी। क्या आप मेरे शौहर को जानती हैं? प्लीज़ मुझे उनके पास ले चलें, वो मुझे छोड़कर चले गए। बीबी, वो तुम्हें छोड़कर नहीं, तलाक देकर गया है। अब तुम वैसे भी उस पर हराम हो और तुम एक तलाक याफ्ता औरत बन गई हो। अब कोई तुम्हें अपनी ज़िंदगी में क्यों कर कबूल करेगा? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? चुपचाप मेरे साथ मेरे घर नहीं हो गया? चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चलो। अब उसका रवैया मुझसे मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। मैं समझ नहीं पाई कि थोड़ी देर पहले इतनी मिठास रखने वाली औरत अब मुझसे इस तरह क्यों पेश आ रही है। आधे घंटे के बाद उसका घर आ गया। घर क्या था, एक महल था जिससे चमकती हुई रोशनियां उठ रही थीं। मैंने देखा वो इस तरह इचलाती हुई अंदर गई जैसे वो इस पूरी सल्तनत की मालिकन हो। लग भी मालकिन ही रही थी। उसने मुझे अपने पीछे पीछे अंदर आने को कहा। मैं गई। एक कमरा तैयार था जिस पर मखमली बिस्तर था और कमरे में काफ़ी ठंड थी, जबकि बाहर तो बला की गर्मी थी। तुम यहाँ लेटो और सो जाओ, अब मैं सुबह उठकर तुमसे बात करूँगी। मुझे भी सख्त नींद आ रही है, मुझे जागने की आदत नहीं। अब जवानी के दिन गुजर गए जब मैं रात भर जागा करती थी। उसने बड़ी बेबाकाना मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाली और ये कहकर वहाँ से चली गई, जबकि मैं बस उसको देखती ही रह गई थी। के बाद उस बिस्तर पर बैठी। मुझे बैठते ही नींद आने लगी। चंद लम्हों के बाद ही मुझे आँख लग गई। जब मेरी आँख खुली तो रात का वक्त गुजर चुका था और सुबह हो चुकी थी। मैं उस औरत का इंतज़ार करने लगी जो मुझे यहाँ छोड़कर गई थी। उसके आते ही मैं उठकर खड़ी हो गई। उसने बड़े अजीब बेबाकाना सा कपड़ा पहन रखा था। मैंने उसे देखकर नज़रें झुका ली तो वो कहकहा लगाकर हंस पड़ी। अरे, तुम ऐसे देख रही हो जैसे मैं कोई मर्द हूँ जो अचानक तुम्हारे सामने आ गया और तुम्हारी इज्जत पर हमला कर दिया हो। उसकी अजीब लग़्व गुफ्तगू सुनकर मैं तो शर्म से मरी जा रही थी। नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आप बहुत बावकार लगी हैं मुझे, तभी मैं आपके साथ आई हूँ। फिक्र न करो, अब तुम्हें अगर बावकार ना भी लगी तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। आखिर को मेरे अलावा तुम्हारा और है ही कौन। उस औरत की बात सुनकर बेख्तियार मुझे अपने अब्बा याद आ गए। सही कहा आपने। फ़िलहाल मेरा आपके अलावा यहाँ, इसलिए मैं आपकी हर बात मानूंगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। एक बार सोच लो, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल नहीं पसंद। उस औरत ने सख्ती से मेरी तरफ अपनी उंगली उठाते हुए कहा तो मैं चुप होकर रह गई। मैं सच कह रही हूँ, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। मेरी बात सुनकर अजीब सी मुस्कुराहट मेरी तरफ उछाल कर बोली, अच्छा, क्या वाकई? तुम अच्छी तरह से सोच लो। हो सकता है अभी तुम्हें इस माहौल का अंदाज़ा ना हो। जब शाम होगी, बल्कि जब रात होगी, तो तब तुम्हें समझ आएगी कि मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लेकर आई हूँ। वो एक एक लफ्ज़ चबाती हुई कमरे से चली गई। मैं सोचने लगी कि इस पाक सरजमीन पर मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। मेरा अल्लाह पर कामिल यकीन था। न जाने क्यों उस वक्त मेरे दिल में कोई खौफ, किसी चीज़ का कोई डर नहीं था। ज़िंदगी में आज तक मैंने जो कुछ भी किया अपने अल्लाह को ही पुकारा था हमेशा। खैर, मैं शाम होने का इंतज़ार करने लगी। मेरे दिल में अपने शौहर की बातें चल रही थीं। मुझे समझ नहीं आता था कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि मैं उनके साथ हर तरह से अच्छी रही थी। ज़िंदगी में कभी उनके सामने कोई बदतमीज़ी नहीं की, लेकिन मेरे शौहर ने यहाँ आते ही मुझे बिना किसी वजह के तलाक दे दी। इन्हीं सोचों में गुम पता नहीं कब शाम हो गई और शाम से रात हो गई। एक लड़की ने मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला। वो अंदर दाखिल हुई, इस तरह जैसे पिंजरे में कैद किसी परिंदे को आज़ाद करने के लिए आते हैं। लड़की, तुमने यहाँ से जाना है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई। नफ़ी में सर हिला कर बोली, मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना।
مجھے نیلوفر لے کر آئی ہے وہیں واپس لے کر جائے گی۔ اچھا تو مطلب تم اس کام میں خود بھی راضی ہو؟ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ مجھے کچھ شک سا ہو رہا تھا، لیکن میں چپ چاپ بیٹھی نیلوفر کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتی تھی، بھلے وہ اپنی طبیعت کی سخت سہی، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی ہر بات مانوں گی۔ 10 منٹ کے بعد نیلوفر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی لڑکی بھی تھی۔ اس لڑکی نے اپنے ہاتھ میں مختلف کپڑے اٹھا رکھے تھے۔ کپڑے ایسے تھے جنہیں دیکھ کر ہی میں شرم سے مری جا رہی تھی۔ انتہائی مختصر ملبوسات تھے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے نظر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زیادہ بچی مت بنو، تمہاری شادی ہو چکی ہے، 2 مہینے تم اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ کپڑے کب اور کیوں پہنے جاتے ہیں؟ جاؤ، جا کر یہ پہن کر آؤ اور مجھے ان میں چل کر دکھاؤ، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم میرے گاہکوں کو خوش بھی کر سکتی ہو یا نہیں۔ نیلم کی بات میرے حواسوں پر بجلی بن کر گری۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کون سے گاہک اور کیسا خوش کرنا؟ میں تو یہاں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ میری مدد کر سکیں، اور آپ مجھے کسی کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہیں؟ میری جان، یہاں ایک دن کا کھانا تمہارے پاکستانی 2000 قریب کے پڑتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں نے تمہیں 3 وقت کا کھانا مفت میں دے دیا؟ تمہیں اس کا بدلہ چکانا پڑے گا، اور ویسے بھی تمہارے شوہر نے تمہیں میرے ہاتھوں میں بیچا ہے۔ تم میرے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتی۔ اگر کرو گی تو تمہارے حق میں یہ بہت برا ہوگا۔ میں نے تمہارے شوہر سے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے ایسی لڑکی دے جو میرے اس کوٹھے کی رونق کو بڑھا سکے۔ کوٹھا نہیں، بار کہو اسے۔ تم ہو کہ مجھے ہی نخرے دکھا رہی ہو۔ ارے تم جیسے کئی لڑکیوں کو میں پہلے بھی سیدھا کر چکی ہوں۔ ایسی بکواس میں نے آج سے پہلے نہیں سنی تھی۔ یہ باتیں میں نے سنی، میرے تو حواس اڑ کر رہ گئے۔ مجھے لگا جیسے ابھی میری دل سے روح نکل جائے گی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچھا، اب یہ رونے کا ناٹک تم کتنی دیر کرو گی؟ خدا کے لیے میرا وقت ضائع مت کرو۔ تم یہاں راضی تھی اسی لیے آئی ہو۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں تم جیسی لڑکیاں بس ایسی ہی باتیں کر سکتی ہیں اور آنسو بہا سکتی ہیں۔ دیکھو، مجھے اس سب سے کوئی غرض نہیں۔ چلو اٹھو، یہ کپڑے پہنو، محفل شروع ہونے والی ہے۔ میں نے اس کی کوئی بات نہیں مانی۔ ارے، نیلوفر نے تالی بجا کر اچانک کہا، میں بھی کن باتوں میں لگی ہوئی ہوں؟ اس کا گاہک تو ہمیں پہلے سے ہی پیسے دے چکا ہے، اسی کی فرمائش پر تو تم یہاں آئی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ ہنستی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی۔ میں نے نہ کپڑے بدلے نہ ہی کچھ اور کیا، لیکن اس نے مجھے بلا وجہ کمرے میں بند کر دیا۔ خیر، میں کمرے میں بیٹھی ہی تھی کہ 2 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دیکھا سامنے جو آدمی کھڑا تھا، اسے دیکھ کر میرے قدموں میں جیسے جان نہ رہی۔ مجھے لگا میں ابھی زمین میں دفن ہو جاؤں گی اور پھر کسی کو میرا نام و نشان بھی نہیں ملے گا۔ مجھے اس شخص کو دیکھ کر اتنی زیادہ حیرت ہوئی تھی کہ میں اپنے حواسوں پر قابو نہ رکھ پا سکی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں؟ ہاں، میں یہاں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھ سے بچ نکلو گی؟ شادی کر کے تمہاری زندگی میں سکون آ جائے گا۔ وہ میری طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا احساس تھا جسے میں محسوس کر چکی تھی۔ ظاہر ہے اس کی نیت اچھی تو نہیں تھی، اور میں اسے جان چکی تھی کہ وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ جب وہ میری طرف بڑھا، میری نظر اپنے ساتھ والے ٹیبل پر پڑی۔ ٹیبل پر موجود گلاس کو میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر پتہ نہیں کب میرے ہاتھوں سے وہ گلاس میری انگلیوں کو زخمی کرتا میری نس کاٹ گیا۔ میں نے جب آنکھ کھولی تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ میرا ذہن کئی گھنٹے غنودگی میں ڈوبنے کے بعد اب جاگا تھا۔ میرے سامنے ڈاکٹر کھڑی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو پولیس کو بھی وہیں بلا لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس والے بھی اس کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے خودکشی کیوں کی۔ میں نے انہیں ساری بات من و عن بتا دی۔ کہنے لگے کہ بی بی، لگتا ہے تمہارا ذہنی توازن ٹھیک نہیں۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم حج کرنے کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ سعودی عرب آئی تھیں، لیکن تم تو بنگلہ دیش میں آئی ہو، اور پچھلے 7-8 دنوں میں تم نے کہیں اور سفر بھی نہیں کیا۔ تم بنگلہ دیش میں اس لیے آئی ہو کیونکہ تم نوکری کرنا چاہتی تھیں،
یہ سن کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا، یعنی میرا شوہر مجھے سعودی عرب نہیں بلکہ بنگلہ دیش لے کر آیا تھا۔ اوہ اللہ، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ میں نے جو بھی بات بولی وہ اس لیے نہیں کہی کہ میرا ذہنی توازن خراب ہے، بلکہ یہ سب میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے شوہر نے میرے ساتھ جھوٹ بولا۔ میں معصوم ہوں، اور اس نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کیونکہ اس کے دوست نے 2 سال پہلے میرے گھر میں رشتہ مانگا تھا۔ جب میرے ابا نے انکار کر دیا کہ لڑکا ہماری ذات کا نہ تھا، تو اس بات پر اس نے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اپنے ہی دوست کو پیسے دیے، بے انتہا پیسے دیے کہ وہ مجھ سے شادی کرے اور شادی کر کے مجھے چھوڑ دے تاکہ میں کسی کام کی نہ رہوں اور زندگی بھر اس کوٹھے پر تڑپتی اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہوں۔ یہ بات میرے لیے بہت قابل تکلیف ہے، لیکن آپ کو میری مدد کرنی ہوگی ورنہ میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی، کیونکہ اب یہ بات پولیس اور تھانے تک آ چکی تھی، اس لیے یہ لوگ مجھ پر مزید ظلم نہیں ڈھا سکتے تھے۔ خدا کا شکر واپس پاکستان بھیجا گیا، ورنہ نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ پر میں یہی کہوں گی کہ یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ اگر میرا رب میرے ساتھ نہ ہوتا تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا، کیونکہ مجھ جیسی بے بس اور دنیا سے بے خبر لڑکیاں اپنے لیے کبھی اتنی جنگ نہیں لڑ سکتیں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔